اللہ فرماتا ہے لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پانی جو ہم نے اتارا ہے تاکہ ہم اس سے مردہ زمین کو، مردہ شہر کو زندہ کریں۔ تو یہ زمین کی زندگی بھی پانی سے ہے، زمین کی زندگی بھی، تو پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ضائع میں پھر کہہ رہا ہوں ضائع۔ ٹیب جس کو ٹوٹی کہتے ہیں آپ کے ہاں وہ نل لگا ہوا ہے، آپ کھول دیتے ہیں، کبھی آپ دھیان سے بند نہیں کرتے، قطرہ ٹپکتا رہتا ہے، یا اس کی واشر وہ کمزور پڑ جاتی ہے، یا آپ ٹائٹ نہیں کرتے، وہ جو قطرہ بہہ رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پوچھ رہا ہوں، پلمبر ہے یا آپ ہے؟ ہم ہیں۔ آپ سے اس کا سوال ہو سکتا ہے، اس قطرے کا بھی سوال ہو سکتا ہے، اس کو اس حالت میں اگر خرابی ہے بلاؤ، اس کو ٹھیک کراؤ۔ اس طرح پانی بہنا، پانی ضائع کرنے کی اجازت کیا ہم مالک ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ہم امین ہیں، تو امین امانت دار کون ہوتا ہے؟ جو مالک کے حکم کے مطابق امانت کو استعمال کرے۔ اگر اس کی طرف سے ہدایت ہے اور ہم اس پر عمل نہیں کر رہے تو پھر خیانت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ سوچئے گا۔ وہ مائیں بہت اچھی تھیں، دادیاں نانیاں بن جاتی تھیں، گھر میں اکٹھے رہتے تھے، بچوں کو ٹوکا کرتی تھیں پانی ضائع کرنے سے، گرانے سے، سمجھاتی تھیں۔ آج کل وہ مزاج ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی ذرا سا پھینک دو اس کو، ارے دیکھو، مثلا کھانے کی چیز گر جاتی ہے، حکم کیا ہے؟ اگر وہ اس طرح گری ہے کہ صاف کر کے استعمال ہو سکتی ہے، اس کو کھاؤ، اس میں بہت ثواب ہے آپ کا۔ ہمارا کہہ دیتے نہیں، ہاتھ نہیں لگانا، پھینک دیتے ہیں۔ کیوں پھینک دیتے ہو بھائی؟ یا تو پھر رکھو، کسی پرندے کو دے دو، جانور کو دے دو، وہ کھائے۔ اس طرح پھینکنا یہ درست۔ عورتیں آٹا گوندتی ہیں، ہو سکتا ہے مرد بھی گوندتے ہوں، لیکن کچن کا باورچی خانہ یا باورچن خانہ زیادہ تر عورتوں کے ہی اس میں بادشاہی ہوتی ہے، اور کسی اور کو وہ گھسنے بھی نہیں دیتی ہیں جہاں جہاں ان کی بادشاہی ہو۔ آٹا گوندا، آٹا گوندنے کے بعد حکم کیا ہے؟ وہ آٹے والے ہاتھ کا پانی گندے نالے میں نہیں جانا چاہیے، گندے نالے میں اونچی، آپ کسی پیالے میں نکال دیں، وہ پانی باہر کہیں رکھ دیں، پرندے پی لیں گے آپ کے۔ کیاری میں ڈال دیں، گندے نالے میں اونچی گئی ہے۔ تو بے احتیاطی کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی رزق میں برکت نہیں۔ تو ہمارے ہاں روٹی گر جائے، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا ڈسٹ بن میں روٹیاں ڈالتے ہوئے، نہیں کھائی ہیں، وہ پھینک دی کچرے کے ڈبے میں۔ تو نے وہ اس طرح روٹی نہیں پھینکی ہے، تو نے اپنا رزق پھینکا ہے۔ اور جب رزق کی بے حرمتی کی جائے تو بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ رزق روٹ جائے پھر واپس آتا نہیں۔ قدر سیکھ، بچوں کو بھی قدر سکھاؤ، خود بھی سیکھو۔ آج ہم لاپرواہ ہو گئے، ہم نے پرواہ چھوڑ دی ہے، ہمارا حال ہمارے سامنے۔ ہمارے ہاں تو بہت ہی معاملہ بگڑ گیا ہے نا، بچے ضد کرتے ہیں یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا۔ ان سے پوچھو، جاؤ ان کو دیکھو جن کو کچھ ملتا نہیں ہے، مگر آپ نے بچپن سے ان کا مزاج بنا دیا، اب وہ چیزوں کو پھینک دیتے ہیں، کھانے کو، پانی کو پھینک دیتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، اس کی گنجائش اونچی کہیے گا نہیں ہے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، مگر ان کے حوالے سے یاد رکھنا پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالی
ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ بلدہ کا لفظ آیا تو میتتا ہونا چاہیے تھا، یہاں میتن کا لفظ آیا ہے۔ لغت کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ میتتا ہونا چاہیے گا، یہاں بلدتا سے بلد یا مکان مراد ہے، میتن کے لفظ کی گردان نہیں ہوتی، اس کا صیغہ اسم فاعل یا اسم مفعول وغیرہ نہیں آتا، اس لیے میں نے خیر یہ اشارہ بھی کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جو پانی اتارا تاکہ ہم اس سے زندہ کریں کسی مردہ شہر کو، وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ پہلے تو زمین کو ملے گا، وہ زمین مردہ ہے تو زندہ ہو جائے گی، اور پھر پلائے اپنے بنائے ہوئے بہت سے چوپائے اور آدمیوں کو۔ جانوروں کو کس نے بنایا ہے؟ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے دونوں کا ذکر کیا، دونوں کو پانی پلاؤ۔ تو جس نے کوئی جانور رکھے ہوں اور ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں کرتا، وہ ان پر ظلم کرتا ہے، وہ مشہور کہاوت ہے نا، ایک خاتون نے بلی کو بند کر دیا تھا، نہ کھا سکے، نہ کہیں جا سکے، نہ پی سکے، بند کر دیا، وہ مر گئی، اسی پر اس کی پکڑ ہو گئی کہ تو نے بند کیوں کر دیا، وہ جاتی باہر کہیں بھی کچھ کھا پی لیتی، تو نے بند کر دیا، وہ مر گئی، اس کا وبال اس پر۔ تو کیا پتا چلا، جس طرح ہمیں پیاس لگتی ہے جانوروں کو بھی لگتی ہے۔ نہیں، بخاری شریف میں یہ روایت موجود، کتنی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی۔ جا رہا بندہ، کنواں دیکھا، کنویں میں اتر کے اس نے پانی پی لیا، باہر آیا تو دیکھا ایک کتا پیاس سے بلک رہا، زبان باہر آئی ہوئی، وہ واپس چلا جاتا، لیکن اس نے دیکھا میں تو پانی پی لیا اتر کے، یہ کیسے پیے گا، اس کے لیے کیسی گنجائش؟ وہ رک گیا، اس نے اپنا موزہ، اس زمانے میں موزے ہوتے تھے چمڑے کے، موزہ نکالا، موزے کو اندر ڈال کے پانی لیا اور اس کو پلا دیا۔ اللہ نے اتنے عمل پر ہی اس بندے کو بخش دیا۔ اب گرمی کا موسم آیا ہے، اپنے گھروں میں کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹا پیالہ کوئی ایسا رکھ دو کسی کنارے پہ، کوئی پرندہ آئے پی لے، کوئی جانور پی لے، مگر ہم تو بندوں کو نہیں پلا رہے تو جانوروں کو کہاں پلائیں گے؟ اور پانی، اب میں یہ آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ سنایا، پھر سن لو، سب سے افضل صدقہ ہی پانی ہے۔ حدیث شریف نے بتایا سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں تک کہ جس کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں، ڈر جائے کہ او میرے تو گناہ بہت زیادہ ہو گئے، فرمایا فَاسْقِ الْمَاءِ عَلَى الْمَاءِ، وہ لوگوں کو پانی پر پانی پلائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ سبیل لگانا، لوگوں کو پانی پلانا، لوگوں کے لیے پانی مہیا کرنا، یہ بڑا نیکی کا کام ہے، بڑا، لیکن ہم غافل ہیں، ہم تو کہتے ہیں کسی طرح اس کا پانی روک لو، سارا میرے پاس آ جائے، لیکن وہ بھی ہیں جو پانی پلاتے ہیں، فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق دے۔ یہ جو زمین کو پانی پلایا جاتا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آ گیا، اب آپ نے چوپایوں کو پلانا ہے اور خود پینا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالی بارش برساتا ہے۔ اب اس پانی کو ہم بجائے ضائع کرنے کے، ہمارے ہاں ڈیم نہیں بنے ہوئے، بجلی بھی نہیں بنتی، پانی کا ذخیرہ بھی نہیں ہوتا، کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ کشمیر کا اصل مسئلہ جانتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں، پانی۔ کشمیر کا اصل مسئلہ اونچی
بھئی یہ تو ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کی آبادی ہے، مسلمانوں کو ملنا چاہیے، اقوام متحدہ کی قراردادیں، وہ کیوں نہیں دے رہے کہ سارے دریا ادھر ہی سے آتے ہیں، ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کو دے دیا تو پانی نہ روک دیں ہمارا، حالانکہ مسلمان ایسا کرتا نہیں۔ لیکن یہ پانی آج روک رہے ہیں جگہ جگہ، آپ دیکھ رہے ہوں گے، ملک روک دیتے ہیں، وڈیرے روک دیتے ہیں، غریب کسانوں کی جناب کھیتوں سے روک کے اپنی طرف رخ موڑ دیتے ہیں، یہ معاملے ہیں اس طرح۔ تو یہ زمین پر آیا پانی اللہ نے اتارا ہے، اب دوسرا جو کوئی شخص آ کے رکاوٹ بنے تو بتائیے وہ زیادتی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اونچی نہر بہہ رہی ہے، پانی سب کے لیے، پانی لیکن کوئی کہے کہ نہیں صرف میں لوں گا دوسرے کو نہیں لینے دوں گا، تو ظلم ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاں ایک اور کام ہونے لگ گیا کچھ برس سے، اور آپ نے بڑی خوشی سے اس کو قبول کر لیا ہے، غلط کام مگر قبول کر لیا ہے آپ سب نے، نتیجے میں گورنمنٹ بھی بے پرواہ ہو گئی ہے، اور جنہوں نے اس کو ڈالا ہے وہ تو مزے کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کو پانی آنا چاہیے، گھر میں ٹوٹی کھولیں صاف ستھرا آنا چاہیے، مگر اب آپ کو پینے کے لیے پانی خریدنا پڑتا ہے۔ منرل واٹر نام رکھ دیا، وہ منرل ہوتا ہے یا نہیں؟ پانی لیا نلکے سے، تھوڑی سی کلورین ڈال دی یا کیمیکل ڈال دیا، منرل کے نام پہ بک رہا ہے اور دنیا پی رہی ہے۔ آپ نے کبھی لیبارٹری میں ٹیسٹ کرایا پانی؟ ذرا ٹیسٹ کروائیں، پتہ لگ جائے گا۔ فلٹر لگانے پڑ گئے، ابالنا پڑ گیا، کیونکہ آپ کو صاف پانی نہیں دیا جا رہا، بل پورا لیا جا رہا ہے، دیا نہیں جا رہا۔ اور ہم لوگ نہیں سوچتے کہ ہم کون سی چیز کو رواج دے رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا۔ اب ساری دنیا بوتلوں سے پانی لے کے پینے لگ گئی، حالانکہ آپ اگر اس کو 70 ڈگری تک ابال لیں تو جراثیم مر جاتے ہیں، اس کے بعد وہ پینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، اب وہ گٹر کا پانی سبزیوں کو لگ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، اور ہم سب مست ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو خود ہی مزاج درست نہیں ہے، ہم دوسرے کی شکایت کیا کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، پانی زندہ کرتا ہے اور پلاتا ہے، یعنی زمین کو بھی زندہ کرتا ہے، انسان اور جانوروں کی زندگی کا سبب بھی ہے پانی۔ تو یہ نافع، بہت نفع دینے والی چیز ہے، جہاں پہنچتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، جہاں پہنچتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو ظاہر کو جس طرح پاک کرتے ہو، باطن کو بھی تو پاک کرنا ہے۔ ایک پانی آپ پیتے ہیں، ایک پانی آپ کی آنکھوں سے نکلتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ آنسو۔ ذرا اس آنسو کی قدر پہچان لو، مکھی کے برابر، کتنا چھوٹا سا ہی ہوگا نا، چھوٹے سے چنے کے برابر یا مکھی کے برابر۔ اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسو کی قدر پہچانو۔ گھٹا گھٹ پانی پی رہے ہو وہ تو آپ کا ٹھیک ٹھاک، میں اب آپ کو ایک قطرہ پانی کی قدر بتا دوں جو آنکھ سے نکلا ہے، اللہ تعالی کے غضب کو 7 سمندروں کا پانی ٹھنڈا نہیں کرتا، آپ کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ آسمان سے اترا پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ میں زمزم کی یا دوسرے پانیوں کی اس وقت بات نہیں کر رہا، صرف عام پانی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پانی زندگی کا سبب بھی ہے، اس پانی میں حیات بھی ہے، اس پانی سے فائدے بھی ہیں۔ اب ہمیں خود بھی پینا ہے اور جانوروں کے پینے کے لیے بھی چھوڑنا ہے۔ ایسا انتظام کرنا ہوگا کہ جانور بھی پانی پی سکیں۔
اگر آپ کے پورے علاقے میں کسی کو پرواہ نہیں ہے تو یہ اچھی بات. یہ جو کنڈے ملتے ہیں کوئی اس طرح کہیں نہ کہیں رکھ دینے چاہیے ان میں پانی، تاکہ پرندوں کو، جانوروں کو پانی پینے کا موقع مل سکے. اب وہ پہلے گھوڑے گاڑی ہوتی تھی، بیل گاڑی ہوتی تھی، اب تو وہ نہیں. اب کیا چنچی آ گئی نا، ساری ٹریفک کا ناس کیا ہوا ہے جس نے. تو اب آپ کے یہاں یہ چیزیں آ گئیں. مگر پہلے لوگ چھوٹے چھوٹے فاصلے پر سبیل بنا دیتے تھے، راہ چلتے لوگ پانی پی لیں. اب وہ بھی نہیں ہے. اب بوتل خریدو، اب پینے کا پانی خریدو، خرید کر پیو. تو ہم نے یہ چیزیں ختم کر دیں. بتائیں اچھا کیا یا برا کیا؟ اونچی سوچنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے اللہ پلائے اپنے بنائے ہوئے آدمیوں کو، چوپایوں کو. اب یہ بھی پتہ چل گیا پلاتا کون ہے؟ اونچی اللہ پلاتا ہے. ذریعہ کوئی بھی بن جائے، پلاتا کون ہے؟ تو جو ذریعہ بنتا ہے اس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. یہ ہم پلاتے ہیں اپنی بعض مخلوق کو، جانور اور انسان. اللہ فرما رہا ہے تو اب پتہ کیا چلا کہ اللہ کی طرف سے یہ پانی آیا ہے. پینا بھی ہے، نہانا بھی ہے، وضو بھی کرنا ہے، کھانا بھی پکانا ہے. اسی کے ذریعے درخت پھل پھول لگیں گے، ان سے ہمیں فائدہ ہوگا. اب یہ جو پلانے کا ہے اس میں گھوڑے بھی آ گئے، گدھے بھی آ گئے، اونٹ بھی آ گئے، سواری کے جانور دوسرے وہ بھی آ گئے. اور جنگل میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہوتا ہے، گڑھے بن جاتے ہیں، ان میں پانی آ جاتا ہے، وہ پیتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں تالاب ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. نہیں ہیں تو بنانے چاہیے، بنانے. بات چھوٹی سی ہے مگر سمجھے کوئی تو. ایک شخص تھا بڑا امیر کبیر، مر گیا. کنجوس تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا تھا. مزاج کا ایسا واقعہ بہت پہلے بچپن کا پڑا ہوا سنا رہا ہوں. وہ مر گیا، لوگ آئے، جنازہ ہو گیا، ختم. جو اچھا ہوتا ہے اس کو لوگ زیادہ آ کے پوچھتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں گیا جان چھوٹی. آج کل یہی مزاج ہے نا. اس کی ایک بچی تھی کم سن، اپنے مکان کی چھت پہ کھڑی ہوئی تھی. ہاتھ میں اس میں گلاس تھا جس میں پانی، گلاس، کاسا، پیالہ، جو بھی کہہ لو. گلاس کا لفظ اب زبانوں میں عام ہو گیا ہے. گلاس حالانکہ کانچ کو کہتے ہیں، مگر آپ کے ہاں پانی پینے کا جو پیالہ ہو یا کاسا ہو اس کو بھی گلاس کہتے ہیں. فقیر گزرا نیچے سے، اس نے کہا، فقیر کہہ رہا ہوں بھکاری، اللہ کے نام پہ کچھ دے. بچی نہ سمجھ تھی، اس نے اس کے اوپر پانی گرا دیا. بھکاری پر پانی گرا دیا. اس نے دیکھا بچی ہے، وہ مسکرا کر چلا گیا کہ اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو کیا کہوں. پانی گرا زمین پر، پانی گرا، وہاں کوئی جانور تھا، کیڑا تھا جو پیاسا تھا، اس کو وہ پانی مل گیا. اس وجہ سے ہی اس بندے کی بخشش ہو گئی. رحمت حق بہا نمی جوید بہا نمی جوید. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، قیمت نہیں چاہتی. بہا قیمت کو کہتے ہیں، بہا بہانا، بہانا چاہتی ہے، بہا نہیں چاہتی. اور کچھ نہ کوئی نیکی کرتے رہیں، پتہ نہیں کوئی بڑی سے بڑی نیکی قبول نہ ہو، چھوٹی سی قبول ہو جائے. اور پتہ نہیں بڑے گناہ پہ پکڑ نہ ہو، چھوٹے پہ ہو جائے. تو بے نیاز ہے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا چاہیے. قرآن میں جوڑوں کے نام آئے ہیں، جانوروں کے. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الدَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ. جوڑوں کا بیان آیا. تو یہ بکری ہے، یہ گائے ہے، یہ اونٹ ہے، یہ دوسرے جانور چوپائے.
تو ان کا بھی اور پرندوں کا بھی ہمیں ان کے لیے بھی پانی کا انتظام کرنا چاہیے.